السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میری بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ عنکبوت 21واں پارہ، آیت نمبر 52 سے لے کر 63 تک ایک رکوع مکمل ہے۔ یہاں پر پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا چھٹا رکوع ہے۔ اوپر کی آیتوں میں تذکرہ تھا کہ ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے، اور اس کتاب میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان والی قوم کے لیے، اور اس رحمت پر اور نصیحت پر کوئی گواہی دے یا نہ دے، اللہ کی گواہی تمہارے میرے بیچ میں بہت کافی ہے۔ اب یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے کہ اللہ کی گواہی کا اظہار کیسے ہوگا۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا سے اسی کی وضاحت ہے۔ قل سے مخاطب ہیں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ فرما دیجئے، کفی باللہ، اللہ کافی ہے، بینی و بینکم، میرے تمہارے درمیان، میرے سے مراد آپ اور ایمان والے، اور تمہارے کے درمیان کفار قریش جن سے بات چل رہی تھی۔ کس اعتبار سے اللہ کافی ہے؟ فرمایا شہیدن، یہ تمیز ہے اس کی، یعنی گواہ کے اعتبار سے۔ گواہی اللہ کی کس طریقے سے ہوگی، اس کی کئی شکلوں کو نقل کیا ہے شارحین نے۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ یہ کتاب جو تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہے، جس جیسی کتاب کوئی بنا نہیں سکتا، 3 آیتیں بھی لانے پر قادر نہیں ہے، اور یہ کتاب تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ یہ کتاب کے ذریعے سے اللہ کی گواہی معلوم ہو رہی۔ دوسرے، ہمارے ساتھ دن بدن اللہ کی طرف سے ایسا تعاون ہو رہا ہے کہ روز بروز اہل ایمان بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارا تعاون، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی گواہی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسے ایسے ہمارے ہاتھ پر خرق عادت اعمال صادر ہوتے ہیں جن کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ انگلی اٹھایا، 4 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ہمارے ساتھ ہمارے انگلیوں کے اشارے پر جو یہ اللہ کا فعل صادر ہوتا ہے، یہ در حقیقت اللہ کی گواہی ہے۔ اس طریقے سے ایک نہیں، بہت سارے دلائل موجود ہیں جو بطور گواہی کے ہمارے تمہارے بیچ میں اللہ نے گواہی دے دی ہے۔ اب تم کو اس نبوت پر یقین کرنا چاہیے، یہ یہاں پر بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر اور اللہ کے نبی کے زبان پر ایسے کتنے معجزات پیش ہوئے، ان تمام معجزات کو جمع کرنا یہاں ممکن نہیں۔ ایک اصول بتا دیا گیا، اللہ کی طرف سے گواہی کا ظہور ایسے ہی ہوگا۔ کلام دیا، زبان سے جاری کر دیا، اس جیسا کلام کوئی پیش کرنے پر قادر نہیں، یہ گواہی ہے۔ آپ کے لعاب دہن میں، آپ کی انگلیوں میں، آپ کے اشاروں میں جو قوت دیا، یہ اللہ کی گواہی کے مماثل ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر آپ منظور نہیں کرتے تو پھر اب کون سی گواہی چاہیے؟ فرمایا قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہہ دو گواہی کے اعتبار سے میرے تمہارے بیچ میں اللہ کافی ہے۔ اب ایک اس کا پہلو یہ ہے، اللہ کی گواہی تو کافی ہے، لیکن گواہی اس کی کافی ہوتی ہے جو پوری طرح باخبر ہو، پورے معاملات سے اچھی طرح سے واقف ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ کا علم تو اتنا محیط ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کے علم ہے۔ جب ساری چیز کو اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے تو اب اس کی گواہی تو تمہیں معتبر ہونا چاہیے۔ دوسرا دوستوں، اب کفار کی ایک عادت تھی کہ وہ باطل کو تو مانتے تھے اور حق کا انکار کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے کتنے لوگ ہیں جو باطل کو مانتے ہیں اور وہی لوگ ہیں جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ باطل کا انکار اس واسطے کرتے ہیں کہ حق ان کے دماغ میں آتا ہی نہیں، اور باطل کو حق سمجھتے ہیں۔ ایک مخلوق کو خالق سمجھتے ہیں اور خالق سے بیزار ہوتے نظر آتے ہیں، تو یہ انسان کی خرابی ہے جس کا ذکر یہاں کیا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں باطل پر، یقین لاتے ہیں جھوٹ پر، وہ کفروا باللہ اور انکار کرتے ہیں اللہ کا، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے میں ہیں، یہ لوگ گھاٹے میں۔ ان کی تعداد پر بحث نہیں ہے، ان کے کئی افعال کا ذکر نہیں ہے، مگر یہ بنیادی نقطہ ہے کہ جو باطل کو تو سچ مانتا ہو اور اللہ کو جھوٹ کرتا ہو، اللہ کے ذات و صفات کا انکار کرتا ہو، وہ خسارے میں۔ خسارہ یہاں نظر نہیں آتا ہے تب بھی خسارے میں ہے، اور دائمی خسارہ ان کا مقدر بن چکا ہے۔ یہ علامت ہے۔ اب باطل کو باطل کس طرح ثابت کیا جائے اور حق کو حق کس طرح سے ثابت کیا جائے، اس کے لیے ان سے ہی کہلوایا اللہ نے، اور آخر میں وہ تمام تفصیلی باتیں آ رہی ہیں کہ اللہ نے ان کے زبان سے کہلوایا۔ توحید فی التخلیق کے قائل ہیں۔ توحید فی التخلیق کا مطلب، ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کس نے بنایا تو کہیں گے اللہ، کوئی اس میں شریک ہے نہیں۔ جب تخلیق میں الوہیت کے قائل ہیں، تخلیق میں ایک ہونے کے قائل ہیں، تو پھر معبودیت میں الوہیت میں کئی کہاں سے آ گئے؟ یہ ہے اصل میں باطل کو ماننا اور حق کا انکار کرنا۔ آپ ان سے پوچھیے کہ پانی کون برساتا تو کہیں گے اللہ، اور زمین سے غلہ کون اگاتا تو کہیں گے اللہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب تم تخلیق میں توحید کے قائل ہو کہ ایک نے یہ سب کیا، زمین سے پیداوار، بارش اور ان سے رزق فراہم کرنا، یہ سب تخلیق میں توحید کو تم مانتے ہو، تو پھر تخلیق میں جب تم نے توحید کو تسلیم کر لیا ہے تو عبادت میں تم توحید پر قائم کیوں نہیں ہوتے ہو؟ یہاں پر شرک کہاں سے آ جاتا ہے؟ تخلیق میں توحید اس بات کو لازم ہے کہ الوہیت میں بھی تم کو توحید ماننا چاہیے، یہ ہے اصل دعویٰ۔ لیکن اس کے برخلاف وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دماغ میں خرابی ہے۔ اگر ہم باطل پر ہوتے تو اب تک عذاب کیوں نہیں آیا؟ اب تک عذاب آ جانا چاہیے۔ جیسا کہ بہت سے لوگوں کو دنیا میں بڑا سکون ہے، اچھی کمائی ہے، اچھا گھر ہے، اچھا ہر چیز جمع ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر اللہ بہت مہربان ہے، اگر ہم پر خدا کا غضب ہوتا تو یہ سب نعمتیں ہمیں کیوں ملتی؟ یہ سوچ انہیں کفار کی تھی جو آج بہت سے غافل مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہے۔
نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکات نہیں دیں گے، نہ جانے کیا کیا خرافات کریں گے، لیکن اس خوشحالی سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے ہاں مجرم ہوتے، ماخوذ ہوتے تو ہم کو سزا ملتی ہے، انعام مل رہا ہے، معلوم یہ ہوا ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں، شیطان چکما دیتا ہے۔ اس لفظ کو دیکھو، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، عذاب میں جلدی کرتے ہیں۔ استعجال جلدی کو چاہنا، استعجال میں جو الف سین تے ہے یہ باب استفعال کی پہچان ہے۔ کسی بھی جگہ آپ دیکھیں گے الف سین تے تو یہ پہچان ہے باب استفعال کی، اس میں طلب کرنے کے معنی ہوتے ہیں۔ اور عجلہ تعجیل جلدی کرنا، کس بات میں جلدی چاہتے ہیں؟ یہ بالعذاب، آفت میں چاہتے ہیں، جلدی مانگتے ہیں تو سے آفت، یعنی اگر ہم غلط ہیں تو عذاب لے آؤ۔ اور یہ قرآن پاک میں کئی مقام پہ آ چکا ہے، فَأْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سچے ہیں تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ بلکہ ایک کافر کا تو وہ جرأت آمیز لہجہ قرآن نقل کرتا ہے، اتنا غضبناک، اس پہلو کو آپ نے غور سے اگر نہیں دیکھا تو دیکھیے۔ ایک کافر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے بولتا ہے، اے اللہ اگر یہ بات سچ ہے جو یہ نبی پیش کر رہے ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش کر، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر پتھروں کی بارش کر دے اگر یہ نبی سچا ہے۔ یعنی نبی کی نبوت کو جھٹلانے کا یہ لہجہ اپنے گمان میں اتنا صحیح تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی صحیح نہیں ہے، اگر یہ صحیح ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ یہ کہاں ہو رہی ہے؟ بیت اللہ میں، اور اللہ نے خود نقل کیا اس جملے کو، کسی اور کے بھروسے نہیں چھوڑ دیا۔ تو اتنا لبو لہجہ اپنے خود اعتمادی کا جس کو آپ بولتے ہیں، اپنے حق ہونے کا اتنا غرہ تھا ان کو کہ اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، ابھی اتنا بعذاب علیم، یا اللہ عذاب دے دے۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ اپنے حق میں بددعا جو مانگ رہے ہیں یہ یقیناً مقبول ہوگی، کیونکہ یہ نبی برحق ہے، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ وہ نبی برحق ہیں۔ اور اگر آپ کی یہ بددعا اسی طرح مشروط رہی کہ اگر یہ حق پر ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، اللہ تعالیٰ نے اگر دعا قبول کر لی ہوتی تو پتھروں کی بارش ہو جاتی۔ لیکن اللہ حلیم بھی ہے، اللہ کی ایک صفت حلیم ہے۔ حلیم کا مطلب بندے کے تمام خطاؤں کے باوجود جبکہ بندہ استحقاق رکھتا ہے عذاب کا، لیکن اللہ اپنے حلم کی بنا پر سزا کو روک دیتے ہیں۔ اور آگے چل کے وہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر نبی اس شہر میں نہ ہوتے یا تمہارا استغفار بھی ساتھ میں نہ ہوتا تو تم کو ہم پیس دیتے، لیکن تم زبان سے استغفار بھی کرتے ہو، یعنی گناہوں پر بخشش بھی چاہتے ہو، اور تمہارے ساتھ ہمارے مصطفیٰ بھی رہتے ہیں اس شہر میں، اس واسطے ہم تم پر عذاب نازل نہیں کر سکتے۔ اسی کے بعد جملہ یہ، تو مجھے ایک مثال دینا تھا آپ کو کہ کافروں نے تو یہاں تک شدت کی ہے، اور یہ قرآن نے خود نقل کر دیا۔ قرآن نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ عذاب دے، اللہ ایسا نہیں۔ آپ جس شہر میں ہو، جس بستی میں ہو، جس قريہ میں ہو، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ عذاب دے، اللہ ایسا نہیں۔ محبوبیت کا تقاضا ہے، اور اگر آپ انبیاء کی تاریخ پیچھے دیکھ چکے ہیں تو ہر نبی کو اس بستی سے پہلے باہر نکالا گیا، محبوبیت کا تقاضا تھا، یہ ہر ایک سے کہا گیا پہلے نکلو یہاں سے، تب عذاب آیا۔ اور دوسرے جب قوم اللہ سے استغفار کرتی ہے تو اللہ کا عذاب رک جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو مثال دی جا رہی ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ سے عذاب مانگتے ہیں، بھلا عذاب کون مانگتا ہے؟ جیسے عذاب جان بوجھ کے کیسا مانگتے ہیں؟ یہ اپنے تئیں ان کو یقین ہے کہ ہمارا موقف درست ہے اور مخاطب کا موقف غلط ہے، اس لیے کہتے ہیں اگر تم سے ہو سکے تو عذاب لے آؤ، ہم تو ایسا ہی رہیں گے، ہم تو ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب لے آؤ، کہاں ہے تمہارا عذاب؟ یہ اشارہ ہے، اگر ہم غلط ہوتے تو ہم پر آفت اب تک آئی ہوتی، کیوں نہیں آئی؟ تم سے پہلے لوگ بول کے چلے گئے۔ تو عذاب کا فوراً نہ آنا دھوکے کا سبب بن گیا۔ آج بھی مسلمانوں کی خوشحالی دھوکے کا سبب بن گئی کہ ہم اگر مجرم ہوتے تو خوشحالی کیوں آتی؟ حالانکہ دنیا میں حساب کتاب کا وقت نہیں ہے، یہاں تو خوشحالی بدحالی کا تعلق محبوبیت پر ہے ہی نہیں۔ فرعون کو حکومت ملی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو بے گھر کر دیا، جبکہ یہ محبوب ہے، پیغمبر ہے، اور وہ معتوب اور مقصور سرکش ہے۔ یہ قرآن کی مثال ہے۔ تو یہاں دیکھیے لوگ عذاب مانگ رہے ہیں، جب مانگ رہے ہیں عذاب، عذاب کو نہیں دیا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ جلدی مانگتے ہیں تو سے آفت کو، عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ یہ دنیا کا بھی عذاب ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَجَلٌ، اور اگر ایک مدت نہ ہوتی مسمى جو متعین ہے، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کے پاس عذاب آ جاتا، کیونکہ ہم نے ایک مدت مقرر کر دی ہے، اس مدت سے پہلے ان کی آفت نہیں آ سکتی ہے، ورنہ ان کی شامت اعمال اور ان کا یہ چیلنجنگ لو لہجہ بتاتا ہے کہ ان پر آفت آ جانا چاہیے، لیکن ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ وَلَوْلَا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی، وَلَوْلَا أَجَلٌ، اور اگر ایک وعدہ نہ ہوتا مسمى متعینہ مقررہ، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو آپ پہنچتی ان پر آفت، عذاب ان پر آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور البتہ ضرور ان پر آفت آئے گی، اچانک آئے گی۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ میں جو لام زبر لا ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اور آخر میں جو ہم سے پہلے نون زبر نام مشددہ ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ وَلَيَأْتِيَنَّ، ضرور ان پر آئے گی، ہم ان پر آئے گی عذاب۔ کس طرح سے آفت آئے گی؟ وہ بغتتاً، اچانک۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ بغتتاً آیا ہے وہاں اچانک کے معنی میں آیا ہے، آدمی کو خبر نہیں ہوگی، وہم لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہ ہوگا، ان کو خبر بھی نہ ہوگی عذاب کیسے آ گیا، کہاں سے آفت آ گئی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب آدمی پکڑا جاتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے کہ ہم کو یہ امید نہ تھی، ہم کو یہ توقع نہ تھی، اور ہمارا یہ خیال نہیں تھا، ہمارا وہم و گمان نہیں تھا، یہ سب درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کب کیسے آتی ہے، کہاں آتی ہے، یہ کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ بڑے بڑوں کی موت کی تاریخ پڑھو جن کے بارے میں یقین تھا کہ ابھی بہت دن جئیں گے اور بہت دن حکومت کریں گے، لیکن منٹوں میں صاحب ہو گئے، پتہ نہیں چلا کدھر چلے گئے، تاریخ دیکھو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو ان کو خبر بھی نہیں، ان کو شعور بھی نہیں، اچانک آ جاتی ہے۔ آگے پھر پوچھا، اسی کو دہرایا گیا ہے کیونکہ ان کے لیے بار بار تکرار تھی۔ یستعجلونک بالعذاب، جلدی مانگتے ہیں تجھ سے عذاب، یہ جملہ دہرایا کیوں گیا؟ اوپر تھا ویستعجلونک بالعذاب، اور جلدی مانگتے ہیں تجھ سے آفت، اور یہاں جلدی مانگتے ہیں تجھ سے عذاب۔ دو عذاب ہے، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا، دونوں ان کے حق میں عذاب ہی ہے، لیکن آخرت کا عذاب اخزا ہے، اکبر ہے، دیر کا ہے، زیادہ رسوا کن ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں پہلا جو عذاب بتایا تھا یہ اچانک دنیا میں آنے کا تھا، اب یہاں کیا فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم نے احاطہ کر رکھا ہے کافروں کا، گھیر رکھا ہے۔ محیط کے معنی احاطہ میں لے لینا، احاطہ اردو میں استعمال ہے، احاطہ کہتے ہیں اس دیوار کو جو گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، اس کا نام احاطہ ہے۔ احاطہ سے محیط ہے، گھیرے والی۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو کافروں کو گھیر چکی ہے، اور جہنم نے ان تمام کو گھیر رکھا ہے۔ تو اوپر کا عذاب دنیا میں اچانک آئے گا، اور جب پکڑے جائیں گے تو جہنم نے ان کو گھیر رکھا ہے، بچ نہیں سکیں گے۔ دونوں صورتوں اس جہنم کے عذاب کی تفصیل بیان کی اللہ نے۔ یوم یغشاہم العذاب،
जिस दिन ढांपेगा उनको अजाब से मुराद मुख्तलिफ अनवा के खुसूसन आग का जिक्र आता, तो वो अजाब उनको घेर लेगा। कहां से घेरेगा? फरमाया मिन फौक़िहिम, उनके ऊपर से। फौक के माने ऊपर, व मिन तहति अर्जुलिहिम, तहत माने नीचे, फौक की जिद तहत। ऊपर क्या होता है? आदमी का सर होता है, और नीचे क्या होता है? पैर होता है। रिजल की जमा अर्जुल आई है, उनके पैरों के नीचे से दोनों से अजाब आएगा। जैसे कौम नूह पर ऊपर से पानी और नीचे से पानी, दो तरफ से अजाब था। ये फारत तन्नूर, पानी का जोश मार रहा है तन्नूर, तो नीचे से पानी भी और ऊपर से पानी भी, दो तरफ से। तो ऊपर से पानी आ रहा है तो ये फौक है, और नीचे ऊपर आ रहा है तहत है। तो फरमाया जब अजाब उन पर आके घेरेगा तो उनके ऊपर से आएगा, उनके नीचे से आएगा। व यक़ूल, और कहेंगे, यक़ूल का फाइल मुतय्यन नहीं किया है कि अल्लाह कहेंगे या अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते कहेंगे, या जो अजाब आएगा वो अजाब ही बोलेगा, अजाब ही बोलता है। व यक़ूल, और कहेगा, ज़ूक़ू, चखो, मा कुन्तुम तामलून, तुम जो किया करते थे। तो यक़ूल का फाइल अल्लाह कहेंगे या अल्लाह के हुक्म पर फरिश्ते कहेंगे, या वो अजाब खुद बोलेगा। जैसा कि हदीस में आता है, जिन लोगों ने ज़कात नहीं दी है तो उनका माल सांप बनकर आएगा, ये परेशान होकर रहेगा, वो गले में लिपट जाएगा, और उसके दोनों गल फड़े, जिसको शिर्क कहते हैं, दोनों कल्ले उनको नोचेगा, और ये परेशानी के आलम में कहेगा कि आखिर तेरा मेरा ताल्लुक क्या है? तो कहेगा अना कंजुका, मैं तेरा माल हूं। ये कौन बोला? ये अना कंजुका, मैं तेरा माल हूं, ये कौन बोला है? ये सांप बोला है। तो सांप क्या है? अजाब। तो बसा औकात अजाब खुद बोलता है, अजाब बोलता है। आखिरत के अजाब का तस्करा किया गया है कि अजाब बोलता है, मैं तेरा माल हूं, अना कंजुका, और मैं तेरा खजाना हूं, तेरे लिए खास था, अब तेरे ही वास्ते रहेगा, और ये चीजता रहेगा। तो इस तरीके से बेनमाजी को जो फरिश्ता मारता रहेगा, वो भी मारता रहेगा कि वो नमाजों को छोड़ता रहा। ज़ोहर तक मरेगा फजर छोड़ने पर, असर तक मारेगा ज़ोहर छोड़ने पर, मगरिब तक मारेगा असर छोड़ने पर, इशा तक मारेगा मगरिब छोड़ने पर। ये मुसलसल क्या है? तो जो अमल अजाब का है वो खुद बोलता रहेगा। तो तीनों चीजें मुमकिन है। या इबाद, यहां से उन तमाम की तंबीह हो गई जो मक्के में मुशरिकीन थे, उनकी धुलाई हो गई। अब यहां खिताब है ईमान वालों से। ईमान वालों से खिताब बड़ा पुरमग़ज़ है, क्योंकि मक्के से मुसलमानों को हुक्म था कि तुम्हें यहां रहना मुश्किल है तो निकल जाओ, मक्का छोड़ दो। मेरी जमीन कोई तंग थोड़ी है, सारा हिंदुस्तान और सारी जमीन अल्लाह की बनाई हुई है, तुम कहीं भी चले जाओ, मक्का छोड़ो, मक्का से बाहर चले जाओ, मक्के में रहना क्या जरूरी है? हिजरत पर बहुत तवील कलाम किया शाहीन ने। आपने सूरह निसा में पढ़ा होगा, सूरह निसा में जो शख्स हिजरत से इरादे से निकलता है, जब तक मकाम तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वो अल्लाह के रास्ते में है। अगर मौत वाक़ हो गई तो अल्लाह के जिम्मा अजर वाक़ हो जाता है, अल्लाह अजर देते हैं उसको। वमन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इला अल्लाह व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अजरुहु अला अल्लाह, अल्लाह के जिम्मा उसका अजर होता है। तो यहाँ इशारा यह है, या इबादी से, ऐ मेरे बंदो, या इबादिया, ऐ मेरे वो बंदो, अल्लज़ीना आमनू, जो यकीन लाए हो, इन अर्ज़ी वासिअतुन, बेशक मेरी जमीन कुशादा है। अब अर्जी से मुराद मेरी जमीन, जिस जमीन को अल्लाह ने बनाया है वो अल्लाह की जमीन है। 7 तबक जमीनों का है, जो जिस तबक में है उसके वास्ते वो जमीन की इंतहा तक पहुंचना मुश्किल है। या इबादी, ऐ मेरे बंदो, अल्लज़ीना आमनू, जो यकीन किए हो, यकीन लाए हो, इन अर्ज़ी, बेशक मेरी जमीन, वासिअतुन, कुशादा है, फ़इय्या फ़अबुदून, सो मेरी ही बंदगी करो, सो मुझको ही बंदगी करो, यानी किसी और की बंदगी में क़तअन मुतवज्जे मत हो। जुमला बहुत मुख्तसर है, लेकिन यहां देखो, मक्के में अगर इस्लाम पर अमल करना मुश्किल है, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे को पूरा करना मुश्किल है, तो मक्के में रहना जरूरी क्या है? निकलो यहां से। चुनांचे जैसे हुक्म हुआ हिजरत का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से तकरीबन 80-82 अशखास ने हिजरत किया। हिजरत पहले मुल्क हबशा की हुई, फिर मदीना की हुई। बाज ऐसे हैं जो दोनों तरफ की हिजरत, दोनों तरफ हिजरत किया, यहां भी और वहां भी। और बाज वो हैं जिनकी हिजरत एक तरफ हिजरत किया सहाबा। जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया हिजरत करने का, तो उस वक्त हिजरत का मौक़िफ़ ये था जो इस वक्त कलमे तय्यबा का मौक़िफ़ है। उसका मतलब क्या है? अगर आज कोई दिल से इस्लाम को, ईमान को अच्छा जाने, लेकिन जबान से इकरार ना करे, तो उसे काफिर कहेंगे, मोमिन नहीं कहेंगे। जबान से इकरार करना शर्त है, इजहार ईमान के लिए कलमे तय्यबा शर्त है। जैसे आज ये शर्त है इस्लाम के इजहार के लिए, ऐसे उस वक्त हिजरत करना शर्त था ईमान के इजहार के लिए। अगर कोई हिजरत नहीं करता तो उसको मोमिन लोग नहीं मानते थे, सिवाय इसके कि वो माजूर हो। अब माजूर की अलग शक्लें, कुदरत ना हो सफर करने की, बीमारी ऐसी हो कि सेहतमंद ना हो, निकल ना सकता हो, या किसी की निगरानी इतनी सख्त हो कि निकल के वहां से भाग ना सकता हो, किसी किस्म का उज़्र हो सकता। उज़्र सही अगर नहीं है तो उसका हिजरत ना करना उसके ईमान के ना होने की अलामत थी। उस वक्त ये हिजरत थी, इतनी सख्त थी। हिजरत करने वालों को अल्लाह का ये हुक्म था। फिर हिजरत भी, अगर नीयत हिजरत की है अल्लाह को राजी करने की, तो हिजरत अल्लाह की खातिर होगी। अगर हिजरत वो है कि वहां जाकर के किसी से निकाह करना है, तो हिजरत निकाह की खातिर होगी। चुनांचे साहबी को बोलते थे मुहाजिर उम्मे कैस बोलते थे उनको, उम्मे कैस से निकाह करना था उनको। तो मालूम क्या हुआ? अगर नीयत में जरा बराबर फर्क है तो वही अमल मंसूब हो जाएगा अल्लाह की तरफ मंसूब हो जाएगा। तो हिजरत करने का हुक्म था, ये हुक्म फतह मक्का तक रहा। जब मक्का खुद फतह हो गया तो अब वहां से जाने की जरूरत क्या है? अब तो वहां मरकज लाने की जरूरत है। इसी वजह से हुजूर पाक का ऐलान था, ला हिजरत बअदल फतह, फतह मक्का के बाद अब कोई हिजरत नहीं, सब पहले तो फतह मक्का तक हिजरत करने का हुक्म था। इसी वास्ते जो सहाबा फतह मक्का से पहले ईमान लाए और जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए, दोनों के दर्जात आज तक फर्क रखा अल्लाह ने। ला यस्तवील काइदूना मिनल मुमिनीना गैर उली ज़रर, अल्लाह ने खुद फरमा दिया है, जो बैठे रहते हैं बिला उज़्र के और जो लड़ते हैं हमारे राह में, दोनों बराबर नहीं हो सकते। मिन बादिल फतह व क़ातिल का लफ्ज़ मौजूद है कि जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए और जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए और क़िताल किए, दोनों का मकाम अलग है। दोनों का मकाम किसका बड़ा है? जो लोग फतह मक्का से पहले ईमान लाए। तो हिजरत फर्ज थी। यहाँ इशारा उसी की तरफ किया है कि आए मेरे वो बंदो जो ईमान लाए हो, इन्ना अर्ज़ी वासिअतुन, मेरी जमीन कुशादा है। जब मेरी जमीन कुशादा है तो तुम यहाँ से निकलो, फ़इय्या फ़अबुदून, सो मेरी ही बंदगी करो। अगर मेरी बंदगी करने में रुकावट है तो हिजरत कर जाओ। यहाँ से निकाह फुक़हा ने, अगर किसी मकाम पर अल्लाह की बंदगी में रुकावट है तो हिजरत करना वाजिब है, चले जाना छोड़ के। अब उसके बहुत से तकाज़े, बहुत से लवाज़िमात हैं। हिजरत करने पर कुदरत नहीं है तो माजूर है। हिजरत करने के लिए फराइज़ पर तंगी नहीं है, मुस्तहब्बात में तंगी है, तो फिर गुंजाइश है। लेकिन कोई ये बहाना नहीं कर सकता है अल्लाह के पास कि मैं क्या करूं, मैं बड़ा मजबूर था,
اللہ پوچھیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا زمین کشادہ نہیں تھی اللہ کی وہاں چلے جاتے؟ یہ عذر کرنے اللہ کے پاس کہ ہم کیا کریں، ہم مجبور تھے، ہم نماز کیسے پڑھتے، روزہ کیسے رکھتے، اسلام پر کیسے عمل کرتے، یہ عذر نہیں چلنے والا ہے۔ ہاں اگر فرائض میں کوتاہی نہیں ہو رہی ہے، باقی چیزوں میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اللہ اس کو معاف کریں گے، اس لیے فرمایا ہجرت کرنا فرض ہے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد ہجرت مکے سے تو منع ہے، لیکن مسلمان کسی اور مقام پر اگر فرض کو پورا نہیں کر سکتا ہے، توحید پر قائم نہیں رہ سکتا ہے، تو اس کو اس مقام سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ آگے ہجرت کرنے میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ آدمی یہ سوچتا ہے میں یہاں سے نکل کر جاؤں گا تو مجھے کسی کافر سے لڑنا پڑے گا، مٹبھیڑ ہوگی، مقابلہ ہوگا، جان چلی جائے گی، ختم کر دیا جاؤں گا، میں سفر میں ہوں گا، وہ سفر میں نہیں ہوں گے، مقابلہ میں وہ جیتیں گے، میں ہاروں گا، موت کا خوف۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ موت کا خوف مومن کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ مومن کے ایمان کا ایک جز یہ ہے کہ موت اللہ نے لکھ دی ہے ماں کے پیٹ ہی میں، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، اس میں نہ مقدم ہونے کا امکان ہے نہ مؤخر ہونے کا امکان ہے۔ مومن کا عقیدہ اور عمل یہ ہونا چاہیے۔ جب موت اپنے وقت پر آئے گی تو اب ہجرت کرنے سے رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں دیکھیے پیغام اس واسطے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس، ہر نفس، لفظ کل کیا ہے؟ کہتے ہیں کل جو ہے ہر فرد کے احاطے کے لیے آتا ہے، عموم کلی ہے۔ کوئی بھی فرد جس میں نفس ہو، اور نفس کے معنی جس میں تنفس ہو، سانس لیتا اور چھوڑتا ہو، نفس کے معنی متنفس، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے واسطے یہ اللہ کا قانون نہ ہو۔ ذائقۃ الموت، ذائقہ اردو میں بولتے ہیں، ذائقہ زبان سے چکھا جاتا ہے، لیکن موت کا ذائقہ صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے بلکہ روح کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ ضرور چکھے گا کون؟ ہر ایک۔ فرمایا کہ جب موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے تو پھر یہ تم کیوں سمجھتے ہو کہ ہجرت نہیں کریں گے تو ذائقہ نہیں چکھیں گے، ہجرت کریں گے ذائقہ چکھ لیں گے؟ موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے، ہجرت کرو تب بھی اور نہ کرو تب بھی۔ ہاں یہ گمان کہ ہجرت نہ کریں گے تو موت مؤخر آئے گی، ہجرت کریں گے تو موت مقدم آئے گی، یہ بھی ایمان کے خلاف ہے۔ جب ایمان کے خلاف ہے یہ اور تم ایمان والے ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو برائے طاق رکھو، نہ موت مقدم اور مؤخر ہو سکتی ہے اور نہ موت سے چھٹکارا مل سکتا ہے، ایک نہ ایک دن تم کو یہ چکھنا ہی پڑے گا۔ اس لیے اپنی مرضی سے اور اپنے اس وقت کا انتظار کرنے کے بجائے کہ جس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اللہ کی خاطر جب نکلیں گے تو مہاجر کی ہجرت پر اجر ملتا ہے۔ ہر عمل کے اوپر جو اجر ہے، ترک نعمت اللہ کی خاطر ہو رہی ہے، گھر کا چھوڑنا، گھر کی لذتوں کا چھوڑنا، دوست احباب کو چھوڑنا، جن چیزوں سے راحت ملتی ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑنا، یہ اگر اللہ کی خاطر ہے تو ترک نعمت للہ ہوا، اور ان تمام ترک نعمتوں پر جو اللہ کی خاطر ہیں اجر رکھا ہوا ہے۔ یہ فرمایا یہاں پر ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور جاؤ گے وہ آپ کو اللہ کی خاطر نکلنے پر اجر نہیں دے گا، نہیں، تم کو تو میرے ہی پاس لوٹ کے آنا ہے، اور جب میرے ہی پاس لوٹ کے آنا ہے تو میرے راستے میں ہجرت پر قتل کیے جاؤ گے یا سزائیں دیے جاؤ گے تو ہمارے پاس اس کا انتظام موجود ہے، ہمارے پاس تم کو لوٹ کے آنا ہے۔ تو دو میں سے ایک شبہ پورا ہوا، وہ کیا تھا؟ ہجرت کرنے میں جان کا خدشہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جان تو تم کو دینا ہی پڑے گا، آج دو یا کل دو۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو انسان کی جان کو چلے جانے سے روک سکے، سارے انسان مل کر ایک ہی روح کو روکنے پر قادر نہیں۔ جب بشر آتا ہے دنیا میں تو کہتی ہے قضا، بشر دنیا میں جب آتا ہے تو قضا یعنی موت کا فرشتہ اس ساتھ میں ہوتا ہے، پیغام دیتا ہے۔ اللہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جب بشر آتا ہے دنیا میں تو کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے، تم اکیلے جا رہے ہو، تمہارے ساتھ میں بھی لگی، اور یہ اللہ کی طرف سے ایسا مقرر ہے کہ اس میں گنجائش سوچنے کی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو وقت آیا ہی نہیں، اچھے کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا وقت نہیں آیا، مگر لگتا ہے چلے گئے، کیوں چلے گئے؟ وقت ہماری نگاہوں میں وقت نہیں آیا لیکن متعینہ پر گئے، تو ایک شبہ کا علاج ہو گیا۔ اب رہا دوسرا کہ ہمارے پاس جب آئیں گے تو ہم انہیں کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اپنے جان کو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے قربان کرنے کے ارادے سے اپنے دین پر راضی کرنے کے لیے چلتا ہے، ہمارے پاس جب آتا ہے تو ہم اس کا اکرام کرتے ہیں۔ کیسا کرتے ہیں اکرام؟ دیکھیے اس آیت میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک وہ لوگ جو یقین کیے اور عمل صالح کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، لنبوئن میں جو لام زبر لا ہے یہ ضرور بضرور کے لیے ہے، اور جو آگے نون مشددہ یہ بھی تاکید کے لیے ہے، لنبوئن ہم ضرور بضرور ٹھکانہ دیں گے، ہم ان کو ہم جگہ دیں گے، کہاں دیں گے؟ من الجنہ، جنت میں سے، بہشت میں سے، غرفان، غرفن کے معنی جھروکے، بالا خانے، عام طور سے کسی اونچے مقام کے حصے کو غرف کہا جاتا ہے، بالا خانے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو لکڑی کا دوسرا مکان بنایا گیا تھا اوپر کا حصہ اس کو غرفہ ہی کہا جاتا تھا، تو بالا خانے کو غرف کہتے ہیں۔ تو جنت کے بالا خانوں میں سے ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے، یہ وعدہ ہے، جو جان دے کر ہمارے پاس آئے گا یہاں آ کر کے ہم کو یہ راحت پہنچائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فرمایا تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، ونعم اجر العاملین، کیا خوب ہے بدلہ عمل کرنے والوں کا، کیا خوب ثواب ملا کام والوں کا۔ جو بھی ایمان عمل صالح کر کے آئیں گے، اگر دنیا کی ان کی حیات ختم ہو گئی تو نئی حیات ہم پیش کریں گے، دنیا میں اگر ان کی راحت چلی گئی تو اس کے بدلے میں جنت کی راحت ہم پیش کریں گے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ دنیا کے ان تمام لوازمات کو چھوڑنے کی فکر نہ کرے، ادھر چھوٹتے ہی ادھر کا فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ کون بندے ہیں جو ایمان عمل صالح کر کے جنت کے حقدار بنتے ہیں؟ فرمایا جنہوں نے صبر کیا، الذین صبروا، صبر کی تعریف قرآن میں بہت کثرت سے آئی ہے، اور صبر کے بارے میں ہمیشہ یہ تین باتیں یاد رکھنا۔ صبر تین قسموں پر ہوتا ہے، نیکی کرنے میں تکلیف ہوتی ہے یہ بھی صبر، کسی برائی کو ترک کرنے میں تکلیف ہوتی ہے یہ بھی صبر، طبیعت کے خلاف حالات پیش آ جاتے ہیں جس کا نام مصیبت ہے اس کو جھیلنا یہ بھی صبر، یہ تین چیزوں کا مجموعہ صبر ہے۔ اب صبح نیند میں اٹھ کے وضو کرنا طبیعت پہ بار گزرتا ہے، مگر اٹھ کے وضو کرنا، مسواک کرنا، وضو کرنا، یہ سب صبر میں آتا ہے۔ کسی آدمی کو بیڑی پینے کی عادت ہے، معلوم ہوا گناہ ہے، اب چھوڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، اس گناہ کو چھوڑنے میں تکلیف ہے یہ بھی صبر ہے۔ مرضی کچھ اور تھی، طبیعت کے خلاف حالات پیش آ گئے، اب گھٹن سی ہو رہی ہے، اس مصیبت کو سمجھنا کہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ بھی صبر ہے۔ تو یہ صبر کی تینوں قسمیں مراد ہیں یہاں پر، جنہوں نے صبر کیا یعنی وطن کو چھوڑنے میں، ہجرت کرنے میں، اللہ کی خاطر اپنے تمام عائشوں کو چھوڑنے میں جو ہجرت کیا یہ بھی صبر ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یتوکلون توکل سے بنا ہے، لوگ سمجھتے ہیں توکل کے معنی اسباب سے کٹ جانا، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں جو آیا ہے بار بار سنانے کی ضرورت ہے، اسباب سے کٹنا توکل نہیں، اسباب کے پورے انتظامات کرنا
پھر بھروسہ اللہ پہ کرنا یہ توکل ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال جواب سے واضح ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب آپ کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے. آپ نے پوچھا گھوڑا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا توکل تو اللہ، میں نے باہر چھوڑ دیا، بھروسہ اللہ پہ کر لیا. تو آپ نے کہا جا کے اس کو باندھو اور باندھنے کے بعد پھر بھروسہ اللہ پہ کرو. فرمایا اعقلھا ثم توکل علی اللہ، پہلے اس کو باندھو پھر بھروسہ اللہ پہ کرو. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ اسباب میں سے، رسی سے اس کو باندھنا یہ اسباب میں سے، سبب میں سے ہی. اور اب اس پر بھروسہ کرنا کہ اللہ میرا سواری کو باقی رکھے. تو تقدیر میں سے، توکل میں سے یہ نہیں ہے کہ اسباب کو ترک دیا جائے، دنیا دار اسباب ہے، اس کا استعمال کرنا ہے. اللہ نے خود کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت جتنا ہو سکے تم جمع کرو. یہ نہیں کہا کہ بھروسہ کرو اور جہاد میں جیت جاؤ گے، نہیں، اعداد، استعداد، قوت، صلاحیت بناؤ. زرہوں کو پہننا، ہتھیاروں کو لگانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 زرہ پہننا یہ خود علامت اس بات کی ہے. خندق خود علامت اس بات کی ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا ہے. تو کبھی بھی غلطی نہیں کرنا کہ ہم بھروسہ کریں اللہ پہ اور اسباب کو ترک کر دیں، یہ دعوت نہیں اسلام میں. ہاں کوئی اتنا بڑا بزرگ ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی طرح اس کا ایمان ہے کہ جسم کے کپڑے بھی نکال کے بے فکر ہے، تو یہ بہت بڑا توکل ہے. اسباب پر نگاہ نہیں ہے، مسبب پہ نگاہ ہے کہ وہ اسباب پیدا کر دے گا، یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. لیکن جوش میں آ کے لوگ توکل کا نام لے کے اسباب سے ہٹ جاتے ہیں اور بعد میں روتے پھرتے ہیں، وہ توکل نہیں. کہیں گے سب اللہ کر دیں گے، لیکن جب موقع آیا تو کھٹتے نہیں، روتے. یہ منع فرمایا. جہاں مصیبت آئی جزا و فضا کیا، گھبراہٹ کا اظہار کیا، وہ غلط ہے. تو فرمایا کہ مومن میں سے جو لوگ ہیں انہوں نے صبر کیا ہے اور رب پر بھروسہ کیا ہے. بھروسہ کیسے کرنا ایک مثال دیا ہے. جب بندہ ہجرت کرتا ہے تو راستے میں جان کا خوف ہوتا، اور جب مقام ہجرت تک پہنچ جاتا ہے تو اب وہاں کہاں رہے گا، کیا کھائے گا، ذریعہ معاش کیا ہوگا. آدمی اپنے مقام پر ہوتا ہے تو کچھ اس کو جائیدادیں ملتی ہیں، موروثی کھیتی باڑی کر لیتا ہے، کچھ کاروبار کر لیتا ہے، کچھ لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں ان سے کام چلا لیتا ہے. لیکن جب نئے مقام پر جائے گا تو کیا کھائے گا اور کہاں رہے گا اور کیا اس کا ذریعہ معاش ہوگا، اس فکر میں تھوڑا سا آدمی ہجرت کرنے سے آگے پیچھے ہوتا ہے. اللہ نے اسی کو یہاں واضح کر دیا ہے. فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. اور کتنے چوپائے ہیں، کتنے جانور ہیں. وَكَأَيٍّ اور کائن کتنے، من دابہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، لا تحمل رزقها لاد کر نہیں چلتے ہیں اپنا رزق، اٹھا نہیں رکھتے ہیں اپنی روزی، ان کی پیٹ پر کچھ بھی نہیں. لیکن لفظ کائن کہا، کل نہیں کہا. کل جیسے اوپر آیا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو لائق ٹکنا ہے، کوئی بچے گا نہیں، ایسا لفظ کوئی استعمال نہیں کیا بلکہ کائن کا کتنے ہیں. مطلب یہ ہے کچھ ایسے جانور ہیں بھی جو اپنا رزق لے کے چلتے ہیں. کچھ اس مسئلہ مشہور ہے. چمٹی سردی میں باہر نہیں آتی، چمٹی سردی میں باہر نہیں آتی تو وہ سردی کے لیے اسٹاک پہلے ہی کر لیتی ہے، کرتی ہے اسٹاک. چوہے کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی اسٹاک کرتا ہے. آپ نے تو کبھی کھیت دیکھا نہیں ہوگا، جب گیہوں پک جاتا ہے تو کسان جب جاتا ہے کاٹنے کے لیے تو کھیتوں میں اندر چوہا جا کے جمع کر لیتا ہے، اس کا نکالنا پڑتا ہے پانی ڈال کے اس کو، یہ بھی کرتا. اور کوے کی مسئلہ تو مشہور ہے کہ اپنے گھونسلے کے اندر رکھتا ہے، رکھ کے بھول جاتا ہے. تو یہ کچھ ہیں استثنائی شکلیں، لیکن یہ 2-4 کو چھوڑ کے باقی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہمارا رزق لے کر نہیں پھرتی ہے. اسی لیے لفظ کل کے بجائے لفظ کائن آیا. کتنے ہی ایسے جانور چوپائے ہیں جو اپنا رزق لے کر نہیں چلتے ہیں. اللہ یرزقها، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، وإياكم اور تم کو بھی دیتا ہے. جب درندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو دینے پر وہ قادر ہے اور دیتا ہے تو تم کو نہیں دے گا، بلکہ تم اسی کے لیے ہجرت کر رہے ہو، اسی کی رضا کے لیے گھر چھوڑ رہے ہو اور اسی کی خاطر تم اس کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے نکل پڑے ہو، کیا تم کو نہیں دے گا؟ جو چرندوں پرندوں کو دیتا ہے وہ تم کو بھی دے گا. اسی واسطے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے، کاش کے لوگوں کا ایمان پرندوں کے برابر ہوتا. جو صبح نکلتے ہیں تو ان کے گل پھڑے رزق سے خالی ہوتے ہیں، اور جب شام میں لوٹتے ہیں تو ان کے گل پھڑے رزق سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ ملازم ہوتے ہیں گورنر کے، کسی آفس میں کام نہیں کرتے، کوئی کاروبار نہیں، کوئی ملازمت نہیں، کوئی زراعت نہیں، کوئی کھیتی نہیں، کچھ نہیں، لیکن سب کے سب، اور ایک دن نہیں بلکہ جب تک ان کی حیات ہے تب تک کے لیے اللہ کا یہ وعدہ، ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہوتا. اس زمین پر جاتے ہیں اپنا رزق لے کر آتے ہیں. عمر فاروق کا مقولہ کہ کاش لوگوں کا ایمان پرندوں کے برابر ہو جائے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. یہاں سے پھر آپ سوچیں گے کہ پھر وہی بات آئی کہ اسباب استعمال نہ کریں. اسباب استعمال کرنے کے بعد کم سے کم بھروسہ اللہ پہ کریں، یہاں تو وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. ہم سارے ذرائع ہیں پھر بھی دن رات کی حوث ہے. اللہ تعالیٰ رزق کا وعدہ کرتے ہیں، خواہشوں کا وعدہ یہاں نہیں پورا ہوا. اچھی طرح سن لیں. ہاں رزق کا وعدہ ہوگا، خواہشوں کا وعدہ جب پورا ہوگا یہاں نہیں پورا ہوگا. اور یہ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا رزق بالکل بند کر دے ایسا نہیں ہے. ہاں کم زیادہ کرتے ہیں، کسی کا کم کسی کا زیادہ، لیکن کسی کا بند کر دیا ہو یہ ثبوت نہیں ملے گا. تو کم اور زیادہ پر راضی ہونا ہے، یہ تو نہیں خطرہ ہے کہ بالکل بند ہی کر دیں گے. آگے بات آ رہی ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ. فرمایا کتنے بھی ایسے جانور ہیں، کتنے چوپائے ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اپنے پیٹ پر لے کر نہیں بھرتے ہیں، اللہ انہیں کھلاتا ہے اور تم کو بھی کھلاتا ہے. اسی لیے تمہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. فرمایا وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. سمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے. سمیع کا مطلب جو اس کو پکارتا ہے وہ سنتا ہے، اور علیم کا مطلب کہ کون سا جانور کیا کھاتا ہے. کبھی شیر کے سامنے پتہ رکھا اللہ نے، اور کبھی بکری کو گوشت رکھا اللہ نے، اور کبھی مچھلی کے سامنے ایسی غذا رکھا جو وہ نہیں کھاتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم محیط کے ذریعے سے کون سی مخلوق کیا کھاتی ہے وہی انتظام کرتا ہے، یہ اس کا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں کہ کون کیا کھائے گا، کس کا رزق کہاں سے ملے گا، کون سا دانہ کس کے پاس جائے گا، اللہ کے پاس اس کا علم ہے. اس طرح واقعات بڑے کثرت سے واقعات کہ کون سا رزق کس کے مقدر میں کیسا آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے. اصل میں جس طرح موت اللہ کے قبضے میں ہے، موت سے روکنے کے لیے جو حیات ہے اس حیات کا ظاہری سبب رزق ہے، وہ بھی اللہ کے قبضے میں. جب رزق بند کرے گا تو وہ ذریعہ حیات ختم ہو جائے گی. دونوں اللہ کے قبضے قدرت میں. بہرحال جانوروں کی مثال دے کر اللہ نے بتایا ہے کہ یہ تو عقل مند نہیں ہے، پھر بھی ان کی روزی کا وعدہ ہے اور تم دیکھ رہے ہو. تو تم تو اکرم المخلوقات ہو، سب سے اشرف، سب سے اکرم ہو، محترم ہو، تمہارا رزق کیسے بند ہو سکتا ہے یہ؟ ہاں آنکھ کی بات دشمنہ نگہداری، دوست آرا چے کلی محروم. جو دشمنوں کا بھی خیال کرتا ہے وہ اپنوں کا خیال کیوں نہیں کرے گا؟ جو فرعون کو کھانا دے سکتا ہے وہ موسیٰ کا خیال کیوں نہیں کرے گا؟ جو اللہ کا یہ وعدہ ہے. یہ اصل بتانا مقصود ہے کہ ہجرت کرنے میں رکاوٹیں دو ہی ہوتی ہیں. ایک موت کا ڈر، اس سے مت ڈرو کیونکہ تمہیں بہرحال موت آنے والی ہے. دوسرا کیا کھائے گا اس کا بھی خطرہ مت کرو. کیوں؟ تم نے سمجھا تھا کھیت رہے گا تو کھانا ملے گا، نوکری رہے گی تو کھانا ملے گا، کاروبار رہے گا تو کھانا ملے گا. حالانکہ یہ سب سبب ہے. ان تمام سبب سے رزق دینے والا تو اصل اللہ ہے.
وہ تو ہر جگہ موجود ہے. کھیت نہیں ہے مگر کھیت دینے والا اللہ مسبب موجود ہے. تو آج ساری کائنات کا عالم یہ ہو گیا کہ سبب پر اتنا گہری نگاہ ہے کہ مسبب نظر نہیں آتا. سب سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی سے ملے گا. یہ ایمان والوں کے لیے تعزیانہ ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو. جو ذریعہ رزق ہیں ان کو رزاق مت سمجھو, یہ رزاق کی مخلوق ہیں, اس کے حکم پر چلتی. اور جب اللہ چاہتے ہیں تو رزق ایسے مقام سے فراہم کرتے ہیں کہ انسان گمان نہیں کر سکتا, گمان نہیں کر سکتا. اور اس کے لیے کئی مثالیں کلام پاک میں ملتی ہیں. خود مریم کا دروازہ بند تھا, زکریا داخل ہوئے تو کیا پوچھتے ہیں یہ موسم پھل کہاں سے آیا؟ اللہ نے کیا آیا, فرماتی ہے وہ من عند اللہ, اللہ کے پاس. دروازہ جب بند ہے تو مریم کا پھل کہاں سے آیا, کون سے کھیت کا تھا, یہ یقین نہیں آتا. آگ میں ہے ابراہیم, 7 روزہ آگ میں ہے جہاں پر کوئی پرندہ اڑنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے. اس آگ میں بڑے مزے میں کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, کون کھلا رہا ہے؟ اور جو اللہ کھانا دے کر قوت دینے پر قادر ہے وہ اگر چاہے تو کھانے کے بغیر وہ قوت دے سکتا ہے. یہ ہے اصل ایمان. مجھے ایک واقعہ یاد آیا حضرت مولانا کا, واجب الغریب سنایا کرتے تھے کھانا نہ کھانے پر اور کھانا کھانے پر یاد آیا. ایک صاحب نے کہا حضرت تم سے مناظرہ کریں گے, ہم مناظرہ کریں گے, زیادہ کھانا تم کھاتے ہو یا ہم کھاتے ہیں, مقابلہ کھانا کھانے میں ہوگا. حضرت کا نام بھی ہمارے میں کیوں. حضرت نے کہا کہ دیکھو کھانا کھانے میں مقابلہ کرنا ہے تو کسی بھینس سے کر لو, کھانا زیادہ کھانے میں مقابلہ کرنا ہے تو کسی بھینس سے کر لو. ہاں کھانا نہ کھانے میں مقابلہ کرنا ہے تو میرے پاس آ جاؤ. کھانا نہ کھانا یہ رزاق پر اور اس کی قوت پر بھروسہ کرنے کے برابر ہے. تم کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے کفر لگا کر چابی میرے لوگوں کے پاس, اور مجھے ایک کمرے میں بند کیا جائے کفر لگا کر چابی میرے لوگوں کے پاس. جو زندہ بچ جائے وہ زندہ غالب. ایسا مقابلہ کرنے کو میں تیار. یہ کیا یہ اہل اللہ کو یقین ہے کہ اللہ حیات باقی رکھتا ہے تو وہ غذاؤں کا محتاج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 100 وصال اسی کی دلیل ہے. 100 وصال کیا تھا, مسلسل روزے رکھتے تھے حضور, نہ افطاری ہے نہ سحری ہے, کئی دن کے روزے. صحابہ نے کہا ہم بھی رکھیں گے. فرمایا ایوکم مثلی, تم میں سے کون ہے میری طرح, مجھے اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے. تو اتنا مضبوط ایمان بن جائے کہ نہ کھا کر بھی زندہ رہوں گا, تو یہ بہت بڑا اللہ کا بھروسہ ہے. یہاں اسی کی دعوت مقصود ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ اسباب سے غذا ملتی ہے, ان اسباب کو پیدا کرنے والا جب موجود ہے تو کوئی اور سبب پیدا کر دے گا یا اس کھانے کے بغیر بھوک کو مٹا دے گا. اللہ کی شان اور قدرت ہے, یہی اصل ایمان ہے. اب آگے فرمایا کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ کو مسبب نہیں مانتے, جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں توحید کو نہیں مانتے بلکہ کئی جگہ سر پٹکتے ہیں, ان سے اگر تم پوچھو, غور سے پوچھو کہ بھلا بتاؤ آسمان کس نے پیدا کیا, تو کہیں گے اللہ. اور ان سے پوچھو کہ زمین کس نے پیدا کیا, تو کہیں گے اللہ. اللہ نے پیدا کیا کہیں گے. اور جب یہ تمام تخلیق کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک اللہ نے پیدا کیا تو تخلیق میں توحید مان لیا. جب تخلیق میں توحید مان لیا یعنی ہر مخلوق اللہ کی تخلیق ہے, ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو جب تخلیق میں توحید مانتے ہیں تو الوہیت میں توحید کیوں نہیں مانتے, یہ کہاں بھٹک جا رہے ہیں. دیکھو اگلی آیت, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اگر آپ ان سے سوال کریں, من خلق السماوات والارض, کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, وسخر الشمس والقمر, اور مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو, لَيَقُولُنَّ, تو ضرور کہیں گے اللہ. کیا کہیں گے, اللہ کہیں گے. پوچھ کے دیکھ لو, چلو اللہ کہیے. اور آج نہیں قیامت تک کے واسطے کسی بھی کافر سے پوچھ لو یہ بھلا بتاؤ کہ آسمان کس نے بنایا, تم جس بت کی پوجا کرتے ہو اس بت نے بنایا ہے, تو کہے گا نہیں یہ بت تو میں نے خود بنایا. یہ زمین کا کونا بنا کر دکھا دے, زمین کا ایک خطہ بنا کر دکھا دے, نہیں. تو آپ اسے پوچھیے زمین کس نے بنایا, آسمان کس نے بنایا, سورج کو مسخر کر کے کام میں کس نے لگایا, چاند کس نے بنایا, لَيَقُولُنَّ, تو ضرور جواب میں کیا کہیں گے, اللہ. معلوم کیا ہوا, سب کو ایک نے پیدا کیا. تو تخلیق میں توحید تو تسلیم ہو گئی. اب اسی ایک اللہ کو سجدہ کرنے میں دوسرے کہاں سے آ گئے, توحید پھر الوہیت کو نہیں مانتے. یہ بتایا اللہ نے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ, کہاں بھٹکے جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ, کہاں سے پھر جا رہے ہیں. یہاں تک تو بات آئی زمین اسی کی, آسمان اسی کا, سورج چاند اسی کا, سب اسی کا. تو سجدہ کسی جگہ کیسے آ گیا, کہاں سے آ گئی اللہ. جس طرح توحید میں تخلیق میں توحید مان لیا ہے, ایسے ہی الوہیت میں, معبودیت میں, رزاقیت میں بھی ایک کو مان کر چلو, یہ توحید ہے, یہ الوہیت. واللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر, یہاں پر بھی ایک سوال کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. یبسط پھیلانا, کشادہ کرنا. الرزق, رزق میں کیا کیا آتا, بندے کی ہر حاجت آتی, ہر خواہش نہیں آتی. بندے کی خواہش نہیں آتی, بندے کی حاجت آتی. رزق میں کپڑا بھی آتا, رزق میں غذا بھی آتی, رزق میں شفا اور دوا بھی آتی, لیکن رزق میں فضولیات چیزیں نہیں آتی. کیا کروں بھائی, بڑی محنت کرتا ہوں مگر پورا نہیں پڑتا. پورا کیسے پڑے گا, آپ حاجت نہیں پورا کرنا چاہتے ہیں, آپ خواہش پورا کرنا چاہتے ہو, اسی جگہ جنت ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے واسطے چاہتے ہیں رزق کو اللہ کھلا دیتے ہیں, پھیلا دیتے ہیں. من عبادہ, اپنے بندوں میں سے, ويقدر له, اور معاف کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. ويقدر له, لیکن امید بندے کا لوٹی, اور معاف کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہا بند کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں, نہیں, جس کو چاہتے ہیں پھیلا دیتے ہیں رزق میں, اور جس کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں, مطلب تنگ کر دیتے ہیں. لیکن بند کر دیتے ہیں یہ نہیں ثابت کر سکتے, آپ بند ہی نہیں کرتے. تو بہرحال رزق کا مطلب یہ ہے کہ بند کبھی نہیں ہوگا, یہ چلتا ہی رہے گا. رزاق کا رزق ہمیشہ ملتا رہے گا. اسی واسطے بندوں کو چاہیے کہ رزق کے بارے میں اتنا پریشان نہ ہو. ہاں رہا خواہش کا پورا کرنا, یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے, اس کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہے, وہاں خواہشیں پوری ہوگی. آگے فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں, ہر چیز سے باخبر ہے. اس کا اشارہ یہ ہے کس بندے کو کتنا دیں, کس بندے کو کتنا دیں تو صراط مستقیم پر رہے گا, اور کس بندے کو کتنا بڑھا دیں گے تو صراط مستقیم سے پھسل جائے گا. یہ ہے جاننا. ہمارے اردو محاورے میں ہے کس کو کتنا پلانا, کتنا ظرف ہے, دیتے ہیں بعد خار قدر خار دیکھ کر, زیادہ دیے تو لوگ جائے گا, کیسا رہے گا, کتنا پی سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں میں سے ہر چیز کو جانتے ہیں, کس کو کتنا دیں تو اس کے حق میں مفید ہے, اور کس کو زیادہ دے دیں گے تو یہ آپ سے باہر ہو جائے گا. اگر اللہ فرض کرو سارے انسانوں کو خوب مالدار خوشحال کر دیں تو کچھ کمی ہوگی اللہ کی, کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن بندوں میں اتنی خرابیاں آ جائیں گی کہ جہنم کے لائق بن جائیں گے, تو گھاٹا کس کا ہوگا. اور اللہ نے خود کہا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر ہم ہر بندے کے لیے کھول دیں رزق, اس کا ظرف دیکھے بغیر, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, تو بغاوت کرے گا زمین میں. آپ دیکھ رہے ہیں بغاوت نہیں تو کیا ہے, جس کو زیادہ مالدار کر دیا اس کو فجر میں آنکھیں نہیں کھلتی, بستر چھوڑتا نہیں اس کو. غریب آدمی فجر میں آتا ہے, بنڈی رکھ لیتے ہوئے پہنچ جاتا سبزی منڈی میں,
تو یہ اللہ نے کیا کیا؟ یہاں دکھا دیا نمونہ کہ ہمارے سامنے حاضری کے لیے ذرا عیش کے اسباب دے دیا تو ایسا مست ہو گیا کہ نہ مرنے کی فکر ہے اور نہ آئندہ مستقبل کی فکر ہے، نہ کہاں جائے گا فکر ہے. تو لبغوا فی الارض کا مطلب بندہ باغی ہو جائے گا. اسی لیے بعض کو دیتے ہیں لیکن ناپ کر دیتے ہیں. کتنا یہ برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له. اللہ پھیلا دیتے ہیں رزق روزی جس کے واسطے چاہیں اپنے بندوں میں سے، اور ناپ کر دیتے ہیں جس کو چاہیں. ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اسی سے ہر ایک کا ظرف بھی معلوم ہوتا ہے. دوسری دلیل ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں من نزل، کس نے اتارا، من السماء ماء، آسمان سے پانی، فأحيا به الارض، پھر زندہ کیا، پس زندہ کر دیا اس پانی کے ذریعے سے زمین کو، من بعد موتها، زمین کے مر چکنے کے بعد، ليقولن، تو ضرور بے ضرور کہیں گے اللہ، ليقولن اللہ. یہاں بھی ثابت ہو گیا جب ان تمام چیزوں کی تخلیق میں آسمان سے پانی اللہ کی طرف سے پیدا کیا ہوا ہے، پھر اس سے زمین کا زندہ ہونا، پھر زمین کے ذریعے سے رزق کا فراہم کرنا، یہ سب میں تم توحید مانتے ہو کہ سب اللہ کرتے ہیں. تو پھر اب اس اللہ کے ساتھ الوہیت میں دوسرے کہاں شریک ہو گئے؟ اس لیے فرمایا قل الحمدللہ، قل الحمدللہ، کہو اللہ کا شکر ہے. تم نے یہاں تو کم سے کم تسلیم کر لیا کہ آسمان سے پانی اللہ برساتے ہیں، مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتے ہیں اور اس سے غذا فراہم کرتے ہیں. تم نے یہاں کم سے کم تخلیق میں توحید کو تسلیم کر لیا. الحمدللہ، ایک جز پورا ہو گیا دلیل کا. اب ایک ہی جز باقی ہے. عقل لگا لو کہ جو تخلیق میں موحد ہے، جو تخلیق میں یکتا ہے، الوہیت میں اس کے ساتھ تم نے غیروں کو شریک کیسے کیا؟ کس بنیاد پر کیا ہے؟ دل سے پوچھ لو. بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. اتنی بھی عقل نہیں کہ جب تخلیق میں وہ اکیلا یکتا ہے تو سجدہ گاہ میں دوسرا کہاں سے آ گیا؟ اتنی بھی عقل نہیں، اتنا بھی شعور نہیں. کس بات سے اللہ نے پیغام دے دیا؟ یہاں سوال دنیا میں موت کا، رزق کا اندیشہ جس سے ہجرت رکی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی اتنی فکر کرو مت، کیونکہ دنیا کی حیات اصل نہیں ہے. یہ تو ایک منزل ہے. ماں کے پیٹ میں تھے، اس سے پہلے سلم میں تھے، اس سے پہلے آبا و اجداد کے سلم میں تھے، اس سے پہلے آدم کے سلم میں تھے. تم کو قرار ہے کہاں؟ یہ تمہاری منزل نہیں. اصل تمہاری منزل جو آنے والی ہے وہ دار آخرت ہے، جس کا نام جنت ہے. وہاں پہنچ کر ہمیں آنے کی فکر کرنا. یہاں سے تم چاہو نہ چاہو تم کو جگہ چھوڑنا، تم کو یہاں قرار نہیں آ سکتا ہے. اس منزل کو تمہیں چھوڑنا ہی پڑے گا. یہ گفتگو انشاءاللہ آخر رکوع میں تفصیل سے آ رہی ہے. وقت ہو گیا، دعا کر لیجیے.